کبھی کبھی اللہ کسی اجنبی کے ذریعے ایسی امانت دے دیتا ہے جو پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ شام کا وقت تھا، اذان کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ عدیل مسجد سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ اچانک کسی نے اسے آہستہ سے پکارا۔ مسجد کے کونے میں ایک سفید لباس پہنے ہوئے بوڑھے بزرگ بیٹھے تھے۔ بزرگ کمزور آواز میں بولے، بیٹا، مجھے تمہیں ایک امانت دینی ہے۔ بزرگ نے تھر تھراتے ہاتھوں سے ایک پرانا لکڑی کا ڈبہ آگے بڑھایا اور تھام لیا۔ اگلے دن عدیل پھر مسجد گیا، لیکن بزرگ کہیں نظر نہ آئے۔ کسی سے پوچھا تو پتا چلا، بھائی وہ تو رات ہی انتقال کر گئے۔ عدیل کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ وہ سیدھا گھر پہنچا، دل بھاری تھا۔ آخر ہمت کر کے اس نے ڈبہ کھول دیا۔ اندر ایک پرانا قرآن پاک، ایک مہر اور ایک تحریر شدہ چٹھی۔ چٹھی میں لکھا تھا، جس دن تم یہ ڈبہ کھولو گے سمجھ جانا میرا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ یہ قرآن میرے بیٹے کا تھا، وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا۔ میری آخری خواہش ہے کہ تم یہ قرآن اسے واپس پہنچا دو۔ پھر اس نے ڈبے کے نیچے سے ایک پرانی تصویر نکالی۔ تصویر کے کونے میں لکھا تھا، مسجد قباء پہلی صف۔ یہی واحد سراغ تھا۔ عدیل کئی دن مسجد قباء جاتا رہا، ہر چہرہ دیکھتا، ہر آدمی سے پوچھتا، مگر تصویر والا شخص کہیں نظر نہ آیا۔ پھر ایک دن فجر سے پہلے ایک تھکا ہوا بوجھل چہرے والا نوجوان مسجد میں داخل ہوا۔ عدیل نے تصویر نکال کر دیکھی، وہ بالکل وہی شخص تھا، بزرگ کا بیٹا۔ عدیل آگے بڑھا، ادب سے قرآن پاک اس کے ہاتھ میں دیا۔ وہ نوجوان یکدم لرز گیا، آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے۔ میں سمجھتا تھا ابا مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ عدیل خاموش رہا۔ اس نے چٹھی بھی اسے دے دی۔ نوجوان نے چٹھی پڑھی اور فوراً سجدے میں گر گیا۔ یا اللہ، میں نے اپنے والد کو اکیلا چھوڑ دیا اور انہوں نے اپنی آخری امانت بھی میرے نام کر دی۔ عدیل کے دل میں عجب سا سکون اتر آیا۔ جس دل میں ایمان ہو، اللہ اسے کسی کا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور والدین چاہے کتنی تکلیف ملے اولاد کے لیے بد دعا نہیں دیتے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائٹ آف ایمان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمیں مزید خوبصورت اسلامی کہانیاں بنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔